قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ آپ کہیے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں، محبوب اب آپ ذرا ان کو یہ آگے سے کہہ دیں، ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ماں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کر دیے، ماں سوائے اس مصیبت کے۔ بھئی وہ ہمارا مالک ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ یعنی یہ تو یہ کہہ رہی ہیں نا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے، اگر ہم آپ کے ساتھ نکلتے تو ہمارا بھی نقصان ہوتا، اگر آپ کو کوئی نقصان ہو تو، اور اگر آپ کو کوئی فائدہ ہو تو ان کے گھروں میں ماتم بچ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ کہیں کہ ہمیں کوئی ماں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ وہ ہمارا مالک ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی خیر ہو یا کوئی شر ہو، رنج ہو یا راحت ہو، سختی ہو یا آسانی ہو، مگر ہمیں پہنچتی وہی ہے جو ہمارے لیے مقدر کر دی جاتی ہے، جو اللہ نے اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھ لی ہے، بھلے وہ خیر ہے، بھلے وہ شر ہے، بھلے وہ آسانی ہے، بھلے وہ تکلیف ہے، مشکل ہے، بھلے وہ رنج ہے، بھلے وہ راحت ہے، بھلے وہ کوئی بھی کیفیت ہے، وہی ہمیں پہنچتی ہے۔ یہ تمہارے پروگرام بنانے سے ہمیں وہ تکلیفیں نہیں پہنچتی، یہ تمہارے جو پروپیگنڈے ہیں، یا جو تمہارے جو تم سازشیں کرتے ہو، یا جو چیزیں تم اپنے ذہن میں نہیں، اس کی وجہ سے نہیں، یہ تو اللہ نے جو چیز مقدر میں لکھی ہے، لوح محفوظ میں لکھ دی ہے، وہی ہے، اور اس کے خلاف محال ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہے، اور ہم ہیں ہی اللہ کے حکم کے اوپر چلنے والے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ کو ازل میں علم تھا کہ بندے اپنے اختیار اور ارادے سے کیا کریں گے۔ اللہ کو تو معلوم تھا نا روز ازل سے کہ کون کیا کرے گا، تو جس نے جو کرنا تھا اس نے ویسے ہی لکھ دیا، نہ کہ اس نے جیسا لکھ دیا ویسا ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، ایک بات یہ تو پہلے سمجھ لیں، نہ یہ ایسی ہے کہ جو اس نے لکھ دیا وہ ہم کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اپنے علم ازلی سے اس نے جانا، اور اس نے ازل میں پہلے ہی لکھ دیا کہ اس نے قرآن سننا تھا، اس نے درس قرآن میں آنا تھا، اس نے نماز پڑھنی تھی، اس نے تہجد پڑھنی تھی، اس نے پہلے ہی لکھ دیا لوح محفوظ میں۔ تو اللہ ہمارا مالک ہے، آگے فرمایا کہ اللہ ہی تو ہمارا مالک ہے، اور ہم اس کے مملوک ہیں، یعنی ہم اس کے مملوک ہیں، اور مالک کی مرضی ہے وہ اپنی ملکیت میں جو چیز جس کی ملکیت میں ہو، جو جس چیز کا مالک ہو، وہ اس کے اندر جیسے مرضی تصرف کرے۔ کیا کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ یہ میرا گلاس ہے، میں اس کو پکڑ کے توڑ دوں، آپ میرے پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ میرا گلاس ہے، میں اس کو توڑ دوں یا الماری میں سجا کے رکھ لوں، میں اس کا مالک ہوں، اللہ نے مجھے اس کا مالک بنایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مخلوق کے عام احوال بھی ہیں کہ جو شخص کسی چیز کا مالک ہو وہ اس میں جس طرح تصرف کرے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ بھئی ایک چیز آپ کی ہے، ایک پینسل میری جیب میں ہے، میں اس کو لکھوں یا الماری میں سجا دوں یا پھینک دوں، وہ میری مرضی ہے، میری چیز ہے، میں جو مرضی کروں جو ان سے۔ تو پھر اللہ جو ہے، اللہ قل اللہم مالک الملک، جو تمام بادشاہوں کا، مالکوں کا مالک ہے، تو اللہ اپنی مخلوق میں جس طرح تصرف فرمائے اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق ہے؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اگر اللہ تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو عذاب دے گا، یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا، یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر اللہ تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو عذاب دے گا اور یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحمت فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے۔ یعنی اپنی جو جس کی مملوک ہے، جو جس کی مملکت میں آتا ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کو جو شخص کسی چیز کا مالک ہے وہ اس میں جس طرح مرضی تصرف کرے، اس پر اعتراض، تو پھر اللہ کے اوپر کوئی اعتراض کرنے کا حق رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک حدیث میں کہ اللہ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کو عذاب دے گا، اور یہ اس کا ظلم، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس کا ظلم ہے، یہ اس نے ظلم کی ہے اب کہ اس نے ان کو عذاب دے دیے، نہیں۔ اور کیوں؟ وہ مالک ہے، وہ جیسے مرضی اپنے ملک کے اندر تصرف کرے، اور اگر وہ ان پر رحمت فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بھی بہتر ہے۔ اور اگر تمہارے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ اس کو تم سے اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تم اللہ کی ہر تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ۔ یعنی اصل چیز ہے کہ وہ اس تقدیر کے اوپر ایمان لانا جو اس نے لوح محفوظ میں لکھ چھوڑی ہے۔ جس بندے نے جو کرنا تھا، جیسے میں نے مثال دی، آپ نے نماز پڑھنی تھی، آپ نے درس قرآن سننا تھا، ایک شخص نے سچ بولنا تھا، ایک بندے نے جھوٹ بولنا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، کسی نے شراب پینی تھی، کسی نے کچھ کرنا تھا، اللہ نے اپنے علم ازلی سے جان لیا کہ یہ بندہ کیا کام کرے گا، یہ کیا کام کرے گا، یہ قرآن پڑھے گا، یہ قرآن سنے گا۔ تو اس نے جو اپنے علم ازل جس نے جو کرنا تھا اس نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ یہ نہیں ہے کہ جو اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا وہ آپ کرنے لگے ہوئے، نہیں، اس نے اپنے علم سے جان کر پہلے ہی لکھ دیا۔ تو اس لیے اگر اللہ تمام آسمان والوں، تمام زمین والوں کو عذاب دے تو اس کا ظلم نہیں ہوگا، اور ان پر رحمت فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہے۔ اور اگر تمہارے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ تم سے اس وقت تک قبول نہیں کرے گا، تم جتنا مرضی صدقہ اور خیرات کر دو، جب تک کہ تم اللہ کی تقدیر کے اوپر ایمان نہ لے آؤ کہ اللہ نے جو چیز لکھی ہے وہی چیز ہو رہی ہے، جن قدموں کے اوپر چل رہے ہو یہ وہی قدم ہے جو اس نے اپنے علم ازلی سے لکھ دیے تھے، اس کی تقدیر پر ایمان نہ لے، اور تم یہ یقین رکھو کہ جو چیز بھی پہنچتی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو چیز تم کو نہیں پہنچتی وہ تم پر آ نہیں سکتی تھی، اور اگر تم اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرے تو دوزخ میں داخل ہوگے۔ یہ حدیث کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ایمان والے وہ ہیں جو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ منافق اور کافر جو ہیں، اب کیونکہ بات اصل میں منافقوں کی چل رہی ہے جو کافروں سے بھی زیادہ خطرناک قوم ہے، اور کافروں کی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے کیونکہ غزوہ تبوک میں دوسری طرف کافر بھی تھے جون سے، اور ہر قدم کے اوپر ساتھ ساتھ کافر بھی جون سے وہ پیرالل ساتھ چل رہے تھے اور نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے جون سے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ منافق اور کافر جو ہیں وہ اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتے، وہ دنیا کے ظاہری اسباب کے اوپر توکل کرتے ہیں، جبکہ جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ ان کا توکل اور ان کا ایمان اور ان کا یقین اللہ کے اوپر ہے کہ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں گئے، اچھا کیا ہم نہیں گئے، جو دیکھو نا وہاں نقصان ہو گیا، نہیں، جو چیز اللہ نے لکھی ہے وہ ویسے ہی لکھی ہے، وہ ویسے ہی ہو رہی ہے۔ تو آپ کہیے کہ ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ماں سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہیں کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ماں سوائے اس کے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا مالک ہے، جو چیزیں اس کی ملک میں ہیں وہ اس میں جیسے مرضی تصرف کرے، جو چیز جس مالک کی ہوتی ہے وہ اس میں اس کی جیسے مرضی کرے، کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔